بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سفر المظفر سن 1440 ہجری کی 25ویں شب ہے اور میرے اعلیٰ حضرت کو وصال فرمائے ہوئے 100 سال ہو گئے، ایک صدی گزر گئی۔ لیکن مجھ سے اگر پوچھا جائے تو میں سچ کہوں کہ مجھے لگتا ہی نہیں کہ اعلیٰ حضرت کو وصال کیے ہوئے 100 سال ہو گئے، بالکل تازہ ہے۔ احمد رضا کا تازہ گلستان ہے آج بھی، خورشید علم ان کا درخشاں ہے آج بھی، سب ان سے جلنے والوں کے غل ہو گئے چراغ، احمد رضا کی شمع فروزاں ہے آج بھی۔ خدمت قرآن پاک کی وہ لاجواب کی کہ راضی رضا سے صاحب قرآن ہے آج بھی۔ تم کیا گئے کہ رونق محفل چلی گئی، تم کیا گئے کہ رونق محفل چلی گئی، شعر و ادب کی زلف پریشاں ہے آج بھی۔ للہ اپنے فیض سے پھر کام لیجئے، فتنوں کے سر اٹھانے کا امکان ہے آج بھی۔ اور مرزا سر نیاز جھکاتا ہے اس لیے کہ علم و ادب پہ آپ کا احسان ہے آج بھی۔ دروشی پڑھی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ، انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ وہی رب ہے جس نے تجھے کو ہمتن کرم بنایا،
جس نے تجھے کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھی ایک مانگ لے ہو تیرا راستہ بتایا، تجھے حمد ہے خدایا، 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 تم ہی حاکم برایا، تم ہی قاسم عطایا، تم ہی حاکم برایا، تم ہی قاسم عطایا، تم ہی حاکم برایا، تم ہی قاسم عطایا، تم ہی شافع خطایا، تم ہی دافع بلایا، کوئی تم سا کون آیا، 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 وہ کنواری پاک مریم، وہ نفخت فیہ کا دم، وہ کنواری پاک مریم، وہ نفخت فیہ کا دم، ہے عجب نشان اعظم، ہے عجب نشان اعظم، مگر آمنہ کا جایا، وہی سب سے افضل آیا، 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 وہ نفخت فیہ کا دم، وہ نفخت فیہ کا دم، آدم علیہ السلام کی اکثر صدا تھی، اکثر آپ کہتے تھے، وہ صدا کیا تھی؟ میرے امام نے اسے منظوم کیا، ظاہر میں میرے پھول، حقیقت میں میرے نخل، ظاہر میں میرے پھول، حقیقت میں میرے نخل، اس گل کی یاد میں یہ صدا بلبشر کی ہے، وہ کنواری پاک مریم، بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا، جبریل علیہ السلام کے دم سے، ان کی پھونک سے، جبریل کی پھونک سے عیسیٰ علیہ السلام ان کے شکم میں آئے، تو آؤ نا جس نے پھونکا، جس نے پھونکا اسی سے پوچھتے ہیں، آپ بتائیے، جب پوچھا گیا جبریل سے تو یہی بولے، سدرا چمن جہاں کے تھا، یہی بولے سدرا
چھان ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا ہاں تجھے یک نے یک بنایا 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 فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ یہ ملا ہے تجھ کو منصب وَفَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ یہ ملا ہے تجھ کو منصب فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ یہ ملا ہے تجھ کو منصب جو گدا بنا چکے اب اٹھو وقت بخشش آیا کرو قسمت عطا کرو قسمت عطا کرو قسمت عطا وَإِلَى الْإِلَٰهِ فَارْغَب کرو عرض سب کے مطلب وَإِلَى الْإِلَٰهِ فَارْغَب کرو عرض سب کے مطلب وَإِلَى الْإِلَٰهِ فَارْغَب کرو عرض سب کے مطلب پیارے تجھی کو تکتے ہیں سب کہ تجھی کو تکتے ہیں سب کرو ان پہ اپنا سایہ بنو شافع خطایا بنو شافع مل چکا اب تو حضور ہم غریبوں کی شفاعت کیجئے حق تمہیں فرما چکا اپنا حبیب پھر سنتے ہیں شفاعت بالایجاد اذن کب کا مل چکا اب تو حضور ہم غریبوں کی شفاعت کیجئے شفاعت بالمحبت حق چون تمہیں فرما چکا اپنا حبیب اب شفاعت بالمحبت کیجئے شفاعت بالوجاہت سبحان اللہ آپ درگاہ خدا میں ہیں وجی آپ درگاہ خدا میں ہیں وجی اب شفاعت بالوجاہت کیجئے بنو شافع خطایا بنو شافع خطایا ارے اے خدا کے بندو کوئی میرے دل کو ڈھونڈو سبحان اللہ ارے خدا کے بندو کوئی میرے دل کو ڈھونڈو ارے خدا کے بندو
میرے پاس تھا ابھی تو میرے پاس تھا ابھی کیا ہوا خدایا نہ کوئی گیا رضا تیرے پتا چلا رضا کا دل ہے سبحان اللہ اتنا آسانی سے تو ملے گا نہیں ہاں جی اور ہے بھی ایسی جگہ پر نا کہ ہر ایک کی بس کی بات بھی نہیں کہ وہاں جائے یہ بندے تو ہم بھی ہیں نا اللہ کے تو کیا اعلیٰ عادت ہم سے کہہ رہے ہیں ہم ڈھونڈیں گے اعلیٰ عادت کے دل کو ہاں جی ہم اعلیٰ عادت ہم ڈھونڈیں گے ہم سے نہیں کہہ رہے اللہ کے بندے صرف ہم تھوڑی ہیں رجال الغیب بھی تو ہیں بھئی کہا نا جب دل ڈھونڈنا ہو تو بڑا ڈھونڈنے والا بھی تو چاہیے نا کوئی سبحان اللہ دل ہے کہاں وہ گئے ڈھونڈنے کے لیے پھر کہتے ہیں ہمیں رضا تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل ہمیں رضا تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل ہمیں رضا تیرے پتہ چلا بمشکل گھر راز کے مقابل وہ ہمیں نظر تو آیا پر یہ نہ پوچھ کیسا پایا یہ نہ پوچھ کیسا پایا یہ نہ پوچھ یہ نہ پوچھ کیسا سبحان اللہ اللہم صلی وسلم وبارک علیہ کلام رضا سے ایک کلام آپ کی نظر کر رہا ہوں اہل ذوق حضرات کی نظر کر رہا ہوں ویسے کلام رضا کی ایک خاصیت یہ بھی ہے نا کہ سمجھ میں آئے نہ آئے لوگ جھومتے ہیں کیونکہ یہ اللہ کے ولی کا لکھا ہوا کلام ہے اللہ کے ولی کے دل سے نکلی ہوئی بات فوراً اثر کرتی ہے تو آپ کی نظر عاشقوں کی نظر ایک کلام پیش کروں گا آپ سنیں گے تو بڑا لطف آئے گا نظر ایک چمن سے دو چار ہے نہ چمن چمن بھی نثار ہے نظر ایک چمن سے دو چار نظر ایک چمن سے دو چار نہ چمن چمن بھی نثار ہے نظر ایک چمن سے دو چار نہ چمن چمن بھی نثار ہے عجب اس کے گل کی بہار ہے عجب اس کے گل کی بہار ہے کہ بہار بلبل غار ہے عجب اس کے گل کی بہار ہے کہ بہار بلبل غار ہے نظر ایک چمن سے دو چار چمن چمن بھی نثار ہے وہ ہے بھینی بھینی وہاں مگر کہ بساغ عرش سے فرش تک اعلیٰ حضرت بات کر رہے ہیں کسی
چمن کی، بات کر رہے ہیں کسی گل کی. ابھی راز کھولا نہیں، ابھی پردے میں بات ہو رہی ہے. چمن کی بات ہو رہی ہے اور گل کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. کہتے ہیں نظر ایک چمن سے دو چار ہے. نہ چمن چمن بھی نہیں سار. چمن 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 3 دفعہ، 3 مرتبہ. کہتے ہیں میری آنکھ اس وقت اس چمن سے دو چار ہے کہ اس چمن پر یہ چمن بلکہ چمن جنت سبحان اللہ بھی نثار. اور اس چمن میں جو گل ہے نا اس کی بہار بھی عجیب ہے. آہا کہ عجب اس کے گل کی بہار ہے کہ بہار بلبل زار ہے. ابھی راز کھولا نہیں کہ چمن کون گل کون. ہم دنیا میں جاتے ہیں چمن کے اندر، چمن کے اندر جاتے تو مہک محسوس ہوتی ہے، کچھ نہ کچھ ہے، خوشبو آ جاتی ہے پھولوں کی. کچھ چمن ایسے ہوتے ہیں جس میں جناب نہریں بھی ہوتی ہیں اور جناب آبشاریں بھی ہوتی ہیں، ان کی اپنی آواز ہوتی ہے. نہروں کی دھار جب چھلکتی ہے نا اس کی اپنی ایک آواز ہوتی ہے. اور ہوائیں چلتی ہیں تو اس کی بھی ایک آواز آتی ہے. اور جناب بلبل بھی تو ہوتا ہے تو چہکتا رہتا ہے، کو کو ہوتا ہے نا. اب سنیے، آپ دنیا میں جاتے ہیں چمن میں تو چمن کے اندر ہی نظر آتا ہے جو ہوتا ہے، باہر سے نظر نہیں آتا، نہ باہر سے کوئی خوشبو آتی. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ اس چمن کی شان یہ ہے، اس چمن کا عالم یہ ہے کہ وہ ہے بھینی بھینی وہاں میں کہ بساگ عرش سے فرش تک، وہ ہے پیاری پیاری وہاں چمک کہ وہاں کی شب بھی نہار ہے. عجب اس کے گل کی بہار ہے کہ بہار بلبل زار ہے. اب میں نے کہا نا پھولوں کی مہک اور جناب آبشاروں اور جھرنوں کا وہ ایک ساز اور ہواؤں کا چلنا اس کا ایک ساز اور پھر کوئل کے گیت. لیکن وہ چمن ایسا چمن ہے، وہ چمن ایسا چمن ہے، امام کہتے ہیں کمال کہتے ہیں. سنیے گا یہ بہت کمال کا کلام ہے. یہ ادب کے بلبل بے نوا کبھی کھل کے کر نہ سکے نوا. یہ ادب کے بلبل بے نوا کبھی کھل کے کر نہ سکے نوا. نہ صبا کو تیز روش روا نہ چھلکتی نینوں کی دھار ہے. عجب اس کے گل کی بہار ہے کہ بہار بلبل زار ہے. اور امام کہتے ہیں کہ نہ دل بشر کی فکار کہ ملک بھی اس کا شکار ہے. اس باغ اور اس گل کی رعنائی حسن کا عالم یہ ہے کہ صرف انسانوں کے دل زخمی نہیں ہیں، صرف انسانوں کے دل گھائل نہیں ہیں، بلکہ نہ دل بشر کی فکار کہ ملک بھی جس کا شکار ہے. یہ جہاں کے 18,000 ہے. 18,000 فارسی میں کہتے ہیں 18,000. 18,000 فارسی میں کہتے ہیں 18,000 18,000. یہ ہزار جو ہے نا گنتی والا، 1,000 2,000 100 سینکڑا ہو تو 1,000، تو وہ 1000 فارسی والا. وہ 1,000 ہوتا ہے عربی والا جو عربی میں کہتے ہیں 1000. تو اس 1000 کا مطلب ہوتا ہے بلبل. کیا مطلب ہوتا ہے؟ فارسی والا تعداد کے لیے اور عربی والا بلبل کے لیے. اعلیٰ حضرت نے فارسی بھی لیا اور عربی بھی لیا. سبحان اللہ. کس طرح لیا؟ کہتے ہیں کہ نہ دل بشر کی فکار
کہ ملک بھی اس کا شکار ہے، یہ جہاں کے حشد ہزار ہے، جسے دیکھو اس کا ہزار ہے، یہ جہاں کے حشد ہزار، جسے دیکھو اس کا ہزار ہے۔ اور وہ کہتے امام کہتے ہیں کہ وہ باغ اور پھول کی بات یہ ہے کہ وہ نہ تھا تو باغ میں کچھ نہ تھا، وہ نہ ہو تو باغ ہو سب فنا، وہ نہ تھا تو باغ میں کچھ نہ تھا، وہ نہ ہو تو باغ ہو سب فنا، وہ ہے جان جان سے ہے بقا، وہی بن ہے بن سے ہی بار ہے، عجب اس کے گل کی بہار کے بہار بلبل ساز ہے۔ اب آپ بھی سوچ رہے ہوں گے، میں بھی سوچ رہا ہوں کہ یہ باغ کیا باغ، کس باغ کی بات کر رہے ہیں، گل سے مراد کیا ہے؟ ہم بھی سوچ رہے ہیں، آپ بھی سوچ رہے ہیں، تو ہم نے بھی عاشقوں کی طرح پوچھ لیا، یا سیدی یا اعلیٰ حضرت بتا بھی دو نا، اب بتائیے نا یہ کون سے باغ کی بات کر رہے ہیں، یہ کس گل کی بات کر رہے ہیں، حضور بتائیے نا۔ کہتے اچھا بتاؤں؟ ہاں ہاں بتائیے نا۔ کہتے ایسا نہیں، ایسا نہیں بتاؤں، تو پھر بتاؤں گا لیکن ایسے نہیں۔ اچھا حضور فرمائیے نا کیسے بتائیں گے؟ تو کہتے ہیں کہ بادب جھکا لو سرے بلا، پہلے اپنے سروں کو جھکاؤ، بڑے سروں کو جھکاؤ، پھر بتاؤں گا۔ بادب جھکا لو سرے بلا کہ میں نام لوں گل و باغ کا، بادب جھکا لو سرے بلا کہ میں نام لوں گل و باغ کا، گل تر محمد مصطفیٰ چمن ان کا پاک تیار ہے، گل تر محمد مصطفیٰ چمن ان کا پاک تیار ہے، عجب اس کے گل کی بہار ہے کہ بہار بلبل ساز ہے، دشمن احمد سے شدت کیجئے، ملحدوں کی کیا مروت کیجئے، غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے، ظالم و محبوب کا حق تھا یہی کہ عشق کے بدلے عداوت کیجئے، شرک ٹھہرے جس میں تعظیم نبی، اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے، یہ دین کی تقویت اس کے گھر، بات کہاں کر رہے ہیں اعلیٰ حضرت؟ کچھ یاد ہے؟ کچھ کتابوں کے نام یاد ہیں؟ کچھ کتابوں کے نام یاد ہیں؟ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یہ ہے دین کی تقویت اس کے گھر، یہ ہے مستقیم صراط شر، کتابوں کے نام یاد ہے نا؟ صراط مستقیم اور تقویت الایمان، حالانکہ ہے بالکل الٹ، تقویت الایمان، صراط شر۔ امام کہتے ہیں جس میں باتیں لکھی ہوئی ہیں نا کہ نماز میں حضور کا خیال آ جائے، لکھی ہوئی ہے نا، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ یہ ہے دین کی تقویت اس کے گھر، یہ ہے مستقیم صراط شر، جو شقی کے دل میں ہے گاؤ خر، تو زباں پہ چوڑا چمار ہے، جو شقی کے دل میں ہے گاؤ خر، تو زبان پہ چوڑا چمار ہے، جو شقی کے دل میں ہے گاؤ خر، تو زبان پہ چوڑا چمار ہے، وہ حبیب پیارا تو عمر بھر کرے فیض وجود ہی سر بسر،
حبیب پیارا عمر بھر کرے فیض و جودگی سر بسر ارے تجھ کو کھائے تپے سفر تیرے دل میں کس سے بخار ہے ارے تجھ کو کھائے تپے سفر تیرے دل میں کس سے بخار ہے ارے تجھ کو کھائے تپے سفر تیرے دل میں کس سے بخار ہے وہ رضا کے نیزے کی مار گئے کہ عدو کے سینے میں غار گئے نیزہ تیر کی طرح نہیں ہوتا کہ دور سے چلا دو چھپ کے چلا دو کسی کونے میں بیٹھ کے چلا دو نیزے کے لیے قریب جانا پڑتا ہے ہاں چھپ کے نہیں قریب سامنے جا کر وہ رضا کے نیزے کی مار گئے کہ عدو کے سینے میں غار گئے کسے چارہ جوئی کا وار گئے کہ یہ وار وار سے پار ہے کسے چارہ جوئی کا وار گئے کہ یہ وار وار سے پار ہے آجا اس کے گل کی بہار ہے کہ بہار ہے آجا اس کے گل کی بہار ہے کہ بہار بلبل زار ہے سبحان لم یتی نظرک فی نظر لم یاتی نظرک فی نظر لم یاتی نظرک فی نظر لم یاتی نظرک فی نظر مثل تو نہ شد پیدا جانا لم یاتی نظرک فی نظر 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 مثل تو نہ شد پیدا جانا مثل تو نہ شد پیدا جانا مکھچند بدر شاشانی بڑھتے چھنکے لاٹھ نورانی آئے مکھچند بدر شاشانی بڑھتے چھنکے لاٹھ نورانی کالی زلف تے اکھ مستانی کالی زلف تے اکھ مستانی مغمور آنکھی لم یاتی نظرک فی نظر لم یاتی نظرک فی نظر مثل تو نہ شد پیدا جانا جگ راج کو تاج تورے سر 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 ہے تجھ کو شہ تو سرا جانا لم یاتی نظرک فی نظر لم یاتی نظرک فی نظر ابرو قاسمی سالی سی ابرو قاسمی سالی سی تینوں کے ملا دے تیر چھوٹن تینوں کے ملا دے تیر چھوٹ تینوں کے نیزا دے تیر چھوٹن لباں 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 سرخاں کھاں کے لالیاں لباں سرخاں کھاں کے لالیاں چیٹے چند موتی دیاں ہن لڑیاں لباں سرخاں کھاں کے لالیاں چیٹے
چھٹے چند موتی دیا گنگڑیاں لم یاتی نظیروں کا فی نظر لم یاتی نظیروں کا فی نظر لم یاتی نظیروں کا فی نظر مثل تو نشد پیدا شانا یاتی نظیروں کا فی نظر صورت نو میں جانا صورت نو میں جانا صورت نو صورت ایسے صورت نو ایسے صورت نو ایسے صورت نو میں جانا جانا لے کے جانے جانا 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 لے کے جانے جانا سچ آنکھاں سچ آنکھاں سچ آنکھاں سچ آنکھاں سچ آنکھاں سے رب دی نشانہ سچ آنکھاں سے رب دی نشانہ جس شان تو شانہ سب بڑے آسان یاتی نظیروں کا فی نظر لم یاتی نظیروں کا فی نظر لم یاتی نظیروں کا فی نظر لکا بدر فی الوجہ الجمل ایسا لگتا ہے جیسے چاند جو ہے نا وہ آپ کے رخسار سے طلوع ہو رہا ہے آپ کے رخساروں سے چاند وہیں سے طلوع ہو رہا ہے لَكَ بَدْرٌ فِي الْوَجْهِ الْجَمَلِ خط حالائے مازل ابر اجل خط حالائے مازل ابر اجل خط حالائے مازل ابر اجل تورے چندن چندر پرو کنڈل تورے چندن چندر پرو کنڈل تورے 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 چندن چندر پرو کنڈل رحمت کی بھرن بھر سجانا سم یاتی نظیروں کا فی نظر یاتی نظیروں کا فی نظر آنا فی عطش و سخصاتم آنا فی عطش و سخصاتم اگر سوئے پاک ابر کرم اگر سوئے پاک ابر کرم اگر سوئے پاک ابر کرم برسنارے برسنارے رم جھم 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 برسنارے رم جھم رم جھم تو بوند ادھر بھی گرا جانا 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 الروح فداک فزح میرے ہر زخم جگر سے یہ نکلتی ہے صدا اے ملیح عربی کر دے نمک داغم کو الروح فداک فزح یک شعلہ دیگر بر زن شقا یک شعلہ دیگر بر زن شقا یک شعلہ دیگر بر زن عشقا مورا تن من دھن سب سنگ دیا مورا تن من دھن سب سنگ دیا مورا تن من دھن سب سنگ دیا
چاند بھی پیارے چلا جانا یہ چاند بھی پیارے چلا جانا مورا تن من دھن سب پھونک دیا مورا تن من دھن سب پھونک دیا مورا تن من دھن سب پھونک دیا مورا تن من دھن 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 من تن من دھن 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 مورا تن من دھن سب پھونک دیا مورا تن من دھن سب پھونک دیا یہ جان بھی پیارے چلا جانا 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 بس 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 خامائے خام نوائے رضا یہ ہوتی ہے اولیاء کی شان کہ نسبت جب اپنی طرف آئے نا کسی چیز کی قلم کی نسبت اعلیٰ حضرت نے خود کی طرف کی نا تو کہا خامہ خام کیا کہا خامہ خام معنی کہ اے انکمپلیٹ نا تجربے کار کچے قلم بس نسبت اپنی طرف ہوئی اور یہی قلم جب حضور کی ناموس کے لیے اٹھے تو پھر کہتے ہیں کل کے رضا ہے خنجر خونخوار کیا کہتے ہیں کل کے رضا ہے خنجر خونخوار برق بار آدھا سے کہہ دو خیر منائیں آدھا سے کہہ دو خیر منائیں نہ شر کریں جب قلم اٹھتی ہے نا لیکن قلم کی نسبت اپنے لیے کی تو کہتے ہیں بس بس رک جا بس خامائے خام نائے رضا نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا نہ یہ رنگ میرا میری طرز یہ نہیں کہ زبانوں کو انتخاب کروں اور پھر اس میں لکھوں جس میں عربی بھی ہو فارسی بھی ہو ہندی بھی ہو اردو بھی ہو تمام کو انتخاب کروں پھر کہوں یہ میری طرز نہیں اور نہ یہ میرا رنگ ہے کہ کوئی کہے تو لکھوں میرا رنگ بھی نہیں ہے دو صاحب تھے نا فرمائش کی تھی ان کا ذکر بھی مانن کر دیا الفاظ آ گئے انہوں نے خواہش کی تھی کہ حضور کوئی کلام لکھنا 4 زبانوں والا لکھ تو دیا کمال لکھا اور پھر آخر میں انکساری عاجزی جو اعلیٰ حضرت کا شیوا ہے امام کہتے ہیں بس خامائے خام نوائے رضا نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا وہ تو ارشاد احباب ارشاد احباب ناچار کس راہ پڑا جانا ارشاد احباب ناچار کس راہ پڑا جانا ناچار اس راہ پڑا جانا ناچار اس راہ پڑا جانا ناچار اس راہ پڑا جانا عارض شمس و قمر سے کچھ سمجھ بھی آ رہا ہے نا کچھ سمجھ بھی آ رہی ہے نا عارض کسے کہتے ہیں عارض ہاں کس کو کہتے ہیں زمین کو نہیں کہتے وہ عرض کہتے ہیں عارض کہتے ہیں عین والا عارض اعلیٰ حضرت نے اس پورا کلام لکھا ہے نارے دوزخ کو چمن کر دے بہار عارض ظلمت حشر کو دن کر دے نہار عارض
اعلیٰ حضرت پورا کلام لکھا ہے اس پہ، عارض زمین ہے. تو عارض کہتے ہیں رخسار کو، امام کہتے ہیں اب ذکر ہو رہا ہے حضور کی ایڑیوں کا، محبوب کی ایڑیوں کا ذکر ہو رہا ہے، اور امام کہتے ہیں کہ عارض شمس و قمر سے بھی ہے انور ایڑیاں، عارض شمس و قمر سے بھی ہے انور ایڑیاں، عرش کی آنکھوں کے تارے. اس کی عرش کہاں ہے؟ عرش کہاں ہے؟ عرش کہاں ہے؟ آسمان نہیں، آسمان نہیں، عرش کی آنکھوں کے تارے ہیں وہ خوش تر ایڑیاں، عرش کی آنکھوں کے تارے. سنا یہ اتنے میں عرش حق نے قلعے مبارک ہو تاج والے، وہی قدم خیر سے پھر آئے جو پہلے تاج شرف تیرے تھے. یہ سن کے بے خود پکار اٹھا، نثار جاؤں کہاں ہے آقا، پھر ان کے تنگوں کا پاؤں بوسا، یہ میری آنکھوں کے دن پھرے تھے. عرش کی آنکھوں کے تارے ہیں وہ خوش تر ایڑیاں، عارض شمس و قمر سے جا بجا پرتاپ فگن گئے آسمان پر ایڑیاں. یہ لائٹ جل رہی ہے نا، سائڈ لائٹ جل رہی ہے نا، لائٹ آ گئی، یہ میں نے یوں کیا، اس کا پرتو کہاں پہ آیا؟ کدھر ہے؟ میرے چہرے پہ نا، اپنا لائٹ تھا نا، اور یہ آ گیا ڈارک ہو گیا نا، تو اس کا سایہ جو پرتو ہے نا وہ کالا ہے. جا بجا پرتو فگن گئے آسمان پر ایڑیاں، دن کو ہے خورشید شب کو ماہ و اختر ایڑیاں، دن کو ہے خورشید شب کو ماہ و اختر ایڑیاں، عارض شمس و قمر سے بھی ہے انور ایڑیاں، عرش کی آنکھوں کے تارے ہیں وہ خوش تر ایڑیاں، عارض شمس و قمر سے. یہ کلام رضا کا ہے. ان کا منگتا پاؤں سے ٹھکرا دے وہ دنیا کا تاج، ان کا منگتا پاؤں سے ٹھکرا دے وہ دنیا کا تاج، جس کی خاطر مر گئے جس کی خاطر مر گئے منعم رگڑ کر ایڑیاں، جس کی خاطر مر گئے منعم رگڑ کر ایڑیاں، ان کا منگتا پاؤں سے ٹھکرا دے وہ دنیا کا تاج، جس کی خاطر مر گئے منعم رگڑ کر ایڑیاں، جس کی خاطر مر گئے منعم رگڑ کر ایڑیاں، عارض شمس و قمر سے. تصویروں میں تو دیکھا ہی ہوگا وہ پتھر، مبارک پتھر، عاشقوں کے تو گھر کے اندر وہ سجا ہوا ہوتا ہے جی. اس کی برکت بھی بہت ہے، سبحان اللہ. شبیہ رکھنے کی برکت بہت ہے. وہ پتھر جس میں
میرے آقا، پیارے آقا، ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک پاس شریف قدم شریف کا نقش ہے. دیکھا ہے نا؟ بس دیکھا ہی ہے. آگے سوچو نا، آگے جاؤ نا، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے. صرف دیکھا ہے نا. کبھی دیکھ کر یہ سوچو یار پتھر کا مقدر تو دیکھا. آئے ہائے. کبھی یہ سوچو نا کہ ہائے ہائے کیا مقدر ہے اس کا، کیا مقدر ہے اس کا. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ ہائے اس پتھر سے اس سینے کی قسمت پھوڑی ہے. عشق و محبت، عشق و محبت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، علم و حکمت، عشق و محبت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت. ہائے اس پتھر سے اس سینے کی قسمت پھوڑی ہے. ہائے ہائے بے تکلف جس کے دل میں یوں کرے گھر ہیڑیاں. بے تکلف جس کے دل میں یوں کرے قمر سے. طلبوں میں کیا کیا ہوتا ہے؟ انگوٹھا بھی ہوتا ہے، یعنی کہ انگوٹھے کو ملا کر پاؤں میں 10 انگلیاں، اور 10 انگلیوں میں 10 ناخن. تو انگلیاں جو ہوتی ہیں جو 10 وہ ہوتا ہے پنجہ، وہ ہوتا ہے پنجہ. اور انگلیوں میں جو ناخن ہوتے ہیں وہ بھی ذکر ہوتے ہیں. پھر تلوے ہوتے ہیں، پھر ایڑیاں ہوتی ہیں. توجہ توجہ، جو ذرا سی پی کے بہ گیا اسے میں گدھے سے نکال دو. یہاں کم نظر کا گزر نہیں، یہاں اہل ظرف کا کام ہے. واہ واہ واہ. میں نکال دوں گا آج جو آواز نکالے گا. میرے اعلیٰ حضرت کا جلسہ ہے، میرے اعلیٰ حضرت کا عرس ہے. کوئی شور کرے گا نکال دوں گا باہر انشاءاللہ انشاءاللہ. اور میں تو بعد میں نکالوں گا، پھر عوام نکالے گی. تلوے، ایڑیاں، پنجے، ناخن، محبوب کے مبارک تلووں کا ذکر. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت نے دونوں تلووں کا ذکر کیا. کیسے کیا؟ کہ 2 قمر، تلوے 2 قمر 2 پنجائے خور، 2 ستارے 10 ہلال. دکھاؤ نا کوئی ایسا کلام تو دکھاؤ لکھنے والا کوئی یار. عشق و محبت، عشق و محبت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، علم و حکمت، عشق و محبت. اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت. 2 قمر 2 پنجائے خور، 2 ستارے 10 ہلال. کیا ان کے تلوے پنجے ناخن پائے اقدس ایڑیاں. کے تلوے پنجے ناخن پائے اقدس ایڑیاں. آدھی سے شمس و قمر سے. اور آپ نے وہ بڑا مشہور واقعہ سنا ہوگا، پڑھا بھی ہوگا کہ میرے آقا صدیق اکبر ساتھ ہیں، فاروق اعظم بھی ساتھ ہیں، عثمان غنی بھی ساتھ ہیں. اور آپ تشریف لے گئے احد پہاڑ پر. سبحان اللہ. اور احد پہاڑ کا مقدر تو دیکھو، حضور نے سرٹیفکیٹ دے دی. سمجھتے نہیں نا مسئلہ یہ. ہم تو کہہ رہے ہیں نا ہم حضور کے ہیں، ہم حضور سے محبت کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں نا، لیکن وہاں تو سرٹیفکیٹ دے دیا. پتھر بھی حضور سے محبت کرے نا تو حضور نہ صرف سرٹیفکیٹ دیتے ہیں بلکہ یاد بھی رکھتے ہیں. کوئی پتھر بھی اگر حضور کو سلام کرے نا تو حضور یاد رکھتے ہیں. فرماتے ہیں مجھے یاد ہے جب میں گزرتا تھا تو وہ پتھر مجھے سلام کرتا تھا. تو پتھر کو حضور یاد رکھتے ہیں. امتی تجھے کیسے بولیں گے؟ تو ان کا بن کے دیکھ، وہ تجھے نہ بولے. اللہ اکبر. تو حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ کو سرٹیفکیٹ دے دی
کہ یہ ہم سے محبت کرتا، ہم اس سے محبت کرتے. سبحان اللہ. ارے کبھی جاؤ مدینہ منورہ تو اس پہاڑ کو دیکھ کر جھومنا ضرور، رشک کرنا اس کی خدمت کر کے. حضور نے سرٹیفکیٹ سند دے دی کہ ہم جنت میں ہمارے ساتھ ہو. کچھ بتانا چاہ رہے ہیں میرے آقا، میرے آقا کچھ بتانا چاہ رہے ہیں. پہنچ جائیں گے جس دن ہے اجاگر ان کے قدموں میں، اسے کہتے ہیں جنت کا نظارہ ہم بھی دیکھیں. آقا تشریف لے گئے پہاڑ پر، تو حضور کی جب آمد ہوئی تو پہاڑ جو ہے وہ ہلنے لگا، جسے ہم کہتے ہیں زلزلہ آ گیا. زلزلہ اس کو میں پیار سے کہتا ہوں کہ بات دراصل یہ تھی کہ حضور کی آمد کی خوشی ہوئی کہ آج وہ قدم آئے، آج وہ قدم آئے، میرے نصیب، میرے نصیب، حضور کے قدم مجھ پر. اب برداشت نہ ہوا تو جھکنے لگا، سبحان اللہ. ایسے جھکنے لگا. پہاڑ کیا ہیں؟ یہ پہاڑ جو دنیا میں ہیں کیا؟ یہ زمین کی میخیں کیا ہیں؟ جب زمین اللہ نے بنائی نا تو اس کو قرار نہیں تھا، اس کو قرار نہیں تھا، تو پھر یہ میخیں لگا دی گئی تو زمین کو پہاڑ نے یوں پکڑ لیا. کتنے مضبوط ہیں، کتنے مضبوط پہاڑ، زمین کو یوں قرار دے دیا اس نے پہاڑوں نے، اتنے مضبوط ہے پہاڑ. اب جب حضور کی آمد ہوئی وہ جھومنے لگا تو میرے آقا نے اپنی مبارک ایڑی، پہاڑ کی طاقت تو دیکھو، اور پھر محبوب کی مبارک ایڑی، حضور نے اس مبارک پہاڑ پر اپنی ایڑی ماری اور فرمایا پہاڑ رک جا، تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید کھڑے ہیں. میرے آقا نے پہلے ہی بتا دیا، جی پہلے ہی بتا دیا حضور نے کون صدیق ہوگا کون شہید ہوگا. بس یہ سننا تھا، پہاڑ رک گیا. اعلیٰ حضرت نے، میرے اعلیٰ حضرت نے، ہمارے اعلیٰ حضرت نے، برکاتی اعلیٰ حضرت نے، جی کیا کہہ رہے ہیں؟ امام کہہ رہے ہیں کہ ایک ٹھوکر میں احد کا زلزلہ جاتا رہا، ایک ٹھوکر میں احد کا زلزلہ جاتا رہا، رکھتی ہے کتنا وقار اللہ اکبر ایڑیاں، رکھتی ہے کتنا وقار اللہ اکبر ایڑیاں. ام آمین کے گھر اللہ تعالیٰ عنہ حضور آرام کر رہے ہیں، رجب کی شب معراج، حضور آرام کر رہے ہیں. جبریل کو حکم ہوا جا جبریل محبوب کو لیا. بڑی باتیں ہیں اس میں لیکن میں نہیں کر رہا، لمبا نہ. جبریل جا محبوب کو لیا. اللہ کے حکم سے جبریل جب آئے تو کیا دیکھا؟ حضور آرام فرما رہے ہیں، آرام فرما رہے ہیں، آنکھیں بند ہیں. اب جبریل کا ادب دیکھیں. جبریل کو پتا ہے نا بھیجنے والا کون ہے اور جس کی طرف بھیجا گیا وہ کون ہے. جبریل دیکھ رہے ہیں کہ حضور تو آرام کر رہے ہیں، بلایا اللہ نے، تو اب میں کیا کروں؟ کیسے اٹھاؤں؟ کیسے اٹھاؤں؟ جگاؤں نہیں، نہیں سمجھے نا آپ. نبی کی آنکھ ہوتی ہے، دل نہیں سوتا، اور نبی کے سونے سے وضو بھی جاتا، ٹھیک ہے، اور بھی معاملات ہیں نہیں جاتا، لیکن شان ان کی یہ ہے کہ کر لیں. اللہ اب محبوب کو کیسے اٹھاؤں؟ حکم ہوا ہے جبریل اپنے کافوری لبوں کو محبوب کے تلووں پہ لگا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اب حضور کے مبارک تلووں پر جبریل جو ہے وہ بوسہ دے رہے ہیں. جب محبوب نے جبریل کے کافوری لبوں کی ٹھنڈک محسوس کی تو اپنی آنکھیں کھول دی، آنکھیں وا فرمائی.
اب میں یہ پوچھتا ہوں کہ جبریل جب چومنے کے لیے سبحان اللہ سبحان اللہ جب تلووں کو چوم رہے ہوں گے، بھائی استلام تھوڑی کیا تھا، ایسے تھوڑی کیا تھا، تو بھائی چومنے کے لیے جبریل کیسے جھکے ہوں گے؟ اللہ 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 جبریل تو جھکے ہوں گے، وہ جبریل کے سر پہ جو تاج ہوگا، اللہ اس تاج میں جو موتی ہوں گے، ہائے 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 وہ کیا کر رہے تھے؟ وہ کیا کر رہے تھے؟ جبریل کے تاج کے موتی وہ کیا کر رہے تھے؟ امام کہتے ہیں کہ تاج روح القدس کے موتی جسے سجدہ کرے، تاج روح القدس کے موتی جسے سجدہ کرے، رکھتی ہے واللہ وہ پاکیزہ گوہر ایڑیاں، رکھتی ہے واللہ وہ پاکیزہ گوہر ایڑیاں، رکھتی ہے واللہ وہ پاکیزہ گوہر ایڑیاں۔ ٹھہرے پنجاب کے رہنے والے، آپ ٹھہرے لاہور والے، یہاں پہ سمندر نہیں ہے، آپ کے پاس سمندر نہیں ہے، ہمارے پاس سمندر ہے، کراچی والے ہے نا، ہم سمندر میں ہم دیکھتے بھی ہیں، کبھی دل کرتا ہے تو کشتی میں چلے جاتے ہیں، ہے جی، ہمارے پاس بھی کچھ نہ کچھ تو ہے نا، آپ کے یہاں بھی کچھ نہ کچھ بہت کچھ ہے، تو اللہ نے سب کو دیا، اللہ سب کو برکت دے، ہماری محبت سلامت رکھے، آمین۔ ٹھیک ہے، میں آپ مجھے مجبور نہ کریں کچھ کہوں میں، آپ کہتے ہیں دادا صاحب ہیں نا، ہمارے پاس نا عبداللہ شاہ غازی بھی ہیں، واہ واہ، یہ ان سے بھی پہلے کے، ہمارے پاس نور علی شاہ بابا بھی ہیں، وہ بھی بہت پرانے ہیں، میں کوئی مقابلہ نہیں کر رہا ہوں، داتا داتا ہیں، سبحان اللہ، کسی مقابلہ نہیں ہے، لیکن الحمدللہ کراچی والے بھی الحمدللہ بہت ہیں، الحمدللہ، بے شک بے شک، کبھی کراچی آنا ہی نہیں ہوا آپ کا نا، سنو، تو کبھی کبھی کشتی میں سفر ہوتا ہے، کشتی میں جب سفر کرتے ہیں نا، تو اگر کشتی روک دی جائے نا اور لنگر نہ ڈالا جائے تو کشتی کو قرار نہیں ہوتا، سمت اس کی ایک نہیں رہتی، ادھر ادھر ہوتی رہتی ہے، ایسے ایسے ہوگی، یوں ہوگی، اور جناب اگر کوئی پانی تیز ہو، کوئی طوفان والی کنڈیشن ہو تو پھر تو معاملہ اور خراب ہو جاتا ہے، تو وہاں پھر لنگر ڈال دیتے ہیں نا، لنگر ڈالتے ہیں نا، ایک تو لنگر کھانے والا تو وہ نہیں، وہ جب بھی کھانا ہو داتا صاحب جاؤ، واہ، دن رات میں کبھی بھی جاؤ، کہ داتا کا دربار ہو تو اللہ کے ولیوں سے مانگتے، اللہ کے ولی کیا کرتے ہیں، تو جا کے دیکھ، جب بھی کھانا چاہیے نا ادھر مل جائے گا، یہ دنیا سے جا کر بھی دیتے ہیں، بس معاملہ یہ ہے کہ یہ معاملہ اس کی سمجھ میں آتا نہیں جس کے دل میں داتا نہیں، اللہ اکبر۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ کشتی اگر لنگر نہ ڈالا جائے تو ہچکولے کھاتی ہے، اور لنگر ڈال دے تو بندہ مطمئن ہوتا، ٹھیک ہے، اعلیٰ حضرت کیا کہہ رہے ہیں سنیو، امام کہتے ہیں کہ اے رضا طوفان محشر کے تلا تم سے نہ ڈر، اے رضا طوفان محشر کے تلا تم سے نہ ڈر، شاد ہو ہیں کشتی امت کو لنگر ایڑیاں، شاد ہو ہیں کشتی امت کو لنگر ایڑیاں، عارض شمس و قمر سے بھی جو بنوں پر ہے
جو بنوں پر ہے، جو بنوں پر ہے بہاریں چمن آرائی یہ دوست، جو بنوں پر ہے، جو بنوں پر ہے بہاریں چمن آرائی یہ دوست، جو بنوں پر ہے بہاریں چمن آرائی یہ دوست، خلد کا نام نہ لے بلبل شیدائی یہ دوست، خلد کا نام نہ لے، خلد کا نام نہ لے، خلد کا نام نہ لے، بلبل شیدائی یہ دوست، جو بنوں پر گئے تھک کے بیٹھے تو کہاں ڈھونڈ رہا ہے؟ محبوب کو کہاں ڈھونڈ رہا ہے؟ اگر محبوب کو ڈھونڈ رہا ہے تو عاشق ہے ہی نہیں۔ اگر تو محبوب کو ڈھونڈ رہا ہے ادھر ادھر تو عاشق ہی نہیں۔ محبوب کہاں ملے گا؟ ادھر 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 چل ڈھونڈ لے، اور جب تھک جائے نا ڈھونڈ کے تو تھک کے بیٹھے تو، تھک کے بیٹھے تو درے دل پہ تمنا یہ دوست، تھک کے بیٹھے تو، ارے بیٹھے تو، تھک کے بیٹھے تو کہاں درے دل پہ تمنا یہ دوست، کون سے گھر کا اجالا نہیں زیبائی یہ دوست، کون سے گھر کا اجالا نہیں زیبائی یہ دوست، بہکا ہے کہاں مجنوں، بہکا ہے کہاں مجنوں، لے ڈالی بنوں کی خاک، ارے دم بھر نہ کیا خیمہ لیلا نے پرے دل سے، تھک کے بیٹھے تو درے دل پہ تمنا یہ دوست، کون سے گھر کا اجالا نہیں زیبائی یہ دوست، جو بنوں پر گئے۔ کلام ذرا ہے لیکن آپ سمجھیں گے تو بڑا مزہ آئے گا، بڑا مزہ آئے گا۔ حضور کی آمد ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم، جو حضور پیدا ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر کیا ہوا تھا کچھ یاد ہے؟ محراب کعبہ جھکی تھی نا، جس کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی، ان بھووں کی لطافت۔ اچھا یہ کعبہ جھکا کیوں؟ اعلیٰ حضرت نے کہا یہ عاشق ہی کہہ سکتا ہے، کسی عاشق کی نگاہ ہی جا سکتی ہے۔ آپ کو پتا ہے جب حضور تشریف لائے دنیا میں صلی اللہ علیہ وسلم، تو پہلے آتے ہی کیا کیا آپ نے؟ کیا کیا؟ جب کعبے نے دیکھا، جب کعبے نے دیکھا کہ آتے ہی سجدہ، شرم سے جھکتی ہے، شرم آ گئی، حضور کو سجدے میں دیکھا تو اسے شرم آ گئی، شرم سے جھکتی گئے، محراب کے ساجد ہے حضور، شرم سے جھکتی گئے، محراب کے ساجد ہے حضور، دیکھو دیکھو سجدہ کرواتی ہے، سجدہ کرواتی ہے کعبے سے جبھی سائیں دو، سجدہ کرواتی ہے
کعبے سے جبھی سایہ دوست چوبنوں پر گئے. نبی کے عاشقوں گناہگار ہیں، سیاہکار ہیں، لیکن ہیں تو حضور کے. بھائی حضور سے محبت کرتے ہیں نا. گناہگار ہونا، سیاہکار ہونا ایک جگہ ہے، اللہ میں معاف فرمائے، اللہ میں نیک کام کی توفیق دے، لیکن ہیں تو حضور کے چاہنے والے. تو جو حضور کے چاہنے والے ہیں ان کو انعام کیا ملے گا؟ اعلیٰ حضرت نے جو بات کہی ہے نا، بڑی کمال کی ہے. قرآن شریف میں اللہ فرماتا ہے، بڑی آیت کریمہ مجھے یاد آئے گی انشاءاللہ. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ. اللہ ہرگز ان کافروں پر عذاب نہ کرے گا جب تک محبوب تم ان میں موجود ہو. جب تک میرے محبوب تم موجود ہو نا ان میں، اللہ ان کافروں پر عذاب نہیں کرے گا. یہ ہمارے آقا علیہ السلام کا خاصہ ہے کہ ان کی امت پر کبھی بھی اجتماعی عذاب نہیں آئے گا. دوسری امتوں کو دیکھو آپ، اجتماعی عذاب آ جاتے تھے، زمینیں الٹ جاتی تھی، بستیاں الٹ جاتی تھی، شکلیں بندروں کی ہو جاتی تھی، پتھروں کی بارش ہو جاتی تھی. لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر یہ خاص کرم ہے کہ اجتماعی عذاب نہیں آئے گا. کیوں؟ حضور موجود ہیں. حضور موجود ہیں. حضور موجود ہیں. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ. اللہ فرماتا کہ اللہ ان کافروں پر ہرگز عذاب نہ کرے جب تک محبوب عام ہے. تو حضور کی موجودگی سے کون فائدہ اٹھا رہا؟ ہم تو ہیں ہی ہیں، اور عدو بھی، دشمن بھی. تو جب ان کی موجودگی کا فائدہ، حضور کی موجودگی کا فائدہ عدو اٹھائیں، دشمن اٹھائیں، تو امام نے کیا خوب کہا کہ انت فیہم. سنت اقتباس، سنت اقتباس کہتے ہیں. قرآن کی آیت کی طرف اشارہ کیا. انت فیہم نے عدو کو بھی لیا دامن میں. انت فیہم نے عدو کو بھی لیا دامن میں. تو عیش جاوید نہ ختم ہونے والا عیش، عیش جاوید مبارک تجھے شہدائے دوست. عیش جاوید انت فیہم نے عدو کو بھی لیا دامن میں. عیش جاوید مبارک تجھے شہدائے دوست چوبنوں پر گئے. سنو شعر یاد آ گیا. طور پر کوئی چرخ پہ، سمجھے طور پہ کوئی، طور پہ کون جاتے تھے؟ کہاں جاتے تھے؟ موسیٰ علیہ السلام. اور عیسیٰ علیہ السلام کہاں ہیں زندہ؟ آسمانوں، چوتھے آسمان پر. چوتھے آسمان پہ کیوں ہیں؟ اس کی بڑی وجوہات لکھی ہیں صوفیاء نے. کبھی وقت بتاؤں گا، ورنہ یہ معاملہ کسی اور طرف چلے جائے گا. میں صحیح کہہ رہا ہوں آپ سے. چوتھے آسمان سے آگے کیوں نہیں گئے؟ یہ گندم کا دانہ جو ہے نا، وہ بیچ میں سے شک کیوں ہے؟ یہ کھجور کی گٹلی بیچ میں سے شک کیوں ہے؟ یہ سورج جب ڈوبتا ہے تو سرخ کیوں ہوتا ہے؟ مولا علی نے وصیت کی تھی نا کہ جب میرا وصال ہو جائے تو میری تابوت کو چھوڑ دینا. کیوں کی تھی؟ ارے کسی صوفی سے پوچھو کہ اس پیچھے کیا بات ہے. لوہا کیسے بنا؟ یہ رنگ برنگے پتھر کیسے بنے؟ یہ چشمے کیسے نکلے؟ کسی صوفی سے پوچھنا. یہ موضوع نہیں ہے اس وقت. سنو،
عیسیٰ علیہ السلام چوتھے آسمان پر زندہ ہیں، وما قتلوہ وما صلبوہ، ہے جی زندہ ہیں، کہاں پہ؟ اور موسیٰ علیہ السلام کہاں جاتے تھے؟ اب سنو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، میں کہتا ہوں اعلیٰ حضرت نے قلم توڑ دیا. طور پر کوئی چرخ پہ یہ عرش سے پار، طور پر کوئی چرخ پہ یہ عرش سے پار، سارے بالاں پہ بالا رہی بالا یہ دوست، سارے بالاں پہ بالا رہی بالا یہ دوست، جو بنوں پر گئے. سبحان بہت بڑے اشعار ہیں اس کے، بڑے کمال کے اشعار ہیں. ایک شعر بڑا کمال کا، اس میں ایک شعر ایسا ہے کہ میں اس کی تشریح نہیں کروں گا، بس عاشق سمجھ جائیں گے. مرنے والوں کو یہاں ملتی ہے عمریں جاوید، مرنے والوں کو یہاں ملتی ہے عمریں جاوید، زندہ چھوڑے گی کسی کو نہ مسیحا یہ دوست، زندہ چھوڑے گی کسی کو نہ مسیحا یہ دوست، جو بنوں پر ہے. جب حضور معراج پر تشریف لے گئے تو کیا ہوا؟ حضور کعبے میں بھی نہیں، حضور عرش پر بھی نہیں، حضور کعبے میں بھی نہیں، حضور عرش پر بھی نہیں. تو ہوا کیا؟ ہوا یہ کعبہ و عرش میں کوہرام گئے ناکامی کا، کعبہ و عرش میں کوہرام ہے ناکامی کا، آہ کس بزم میں ہے جلوائے یکتا یہ دوست، آہ کس بزم میں ہے جلوائے ہر جائے یہ دوست، جو بنوں پر یاد رکھیے گا. حضور کی عادت کریمہ یہ ہے میرے آقا کی، آپ درگزر حضور کی ہے، درگزر کر لیتے ہیں، اپنی ذات کے لیے بدلہ نہیں لیتے. حضور کی عادت کرتا حضور کی، ورنہ واقعات بڑے بڑے ہیں، حضور نہیں کہتے نا، صحابہ بھول چکے رہتے ہیں جی، وہ الگ بات ہے. لیکن حضور کی طبیعت کیا ہے؟ درگزر، آپ درگزر فرمایا کرتے. آج بھی بڑے بڑے معاملات ہیں بھائی، کبھی کبھی سوچتے ہیں کہ یار وہاں سے کچھ ہوتا ہے، کیا ہوگا؟ کچھ ہو کیوں نہیں رہا؟ تو اعلیٰ حضرت نے جواب دیا، کہتے ہیں امام کہ رنج ادا کا رضا چارگی کیا ہے کہ انہیں رنج ادا کا رضا چارگی کیا ہے کہ انہیں آپ گستاخ رکھے حلم و شکیبائی دو، آپ گستاخ رکھے حلم و شکیبائی
جو بنوں پر ہے جلوہ نور گئے کہ سراپا رضا کا ہے سبحان اللہ جلوہ نور گئے کہ سراپا رضا کا ہے جلوہ نور گئے کہ سراپا رضا کا ہے ہر تصویر سنیت ہے کہ چہرہ رضا کا ہے تصویر سنیت ہے کہ چہرہ رضا کا ہے وادی رضا کی کو ہے ہمالا رضا کا ہے اس شعر میں تو بڑا مجھے نظر آنا چاہیے کون اس میں شامل ہو گیا اور ذرا اظہار کیجئے گا نا میں عادت نہیں آپ یہ جانتے ہیں مجھے 35 سال ہو گئے اس فیلڈ میں نا آپ جانتے ہیں نا میری عادت نہیں ہے کہ میں کہوں گا ہاتھ اٹھا کے بولو ہاتھ اونچا کر کے بولو یوں کر کے بولو تو ہوں کر کے بولو آپ پتہ ہے میں نہیں کرتا سوائے چند کلام کے جب آمد کا مہینہ ہو مرحبا کی صدائیں ہوں اس میں باقی میں کبھی بھی نہیں کہتا ہاتھ اٹھا کے بولو بھئی آدمی بیچارہ بیٹھا ہوا ہے میں کیوں ہم کہوں بیچارہ سن رہا ہوں میں نہیں ہاتھ اٹھا کے بولو میں کیوں کہوں لیکن کبھی کبھی کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں جو کہنا پڑتا ہے تو یہ شعر جب سنیں گے مکمل تو آپ خود بخود انشاءاللہ خود بخود یوں اٹھائیں گے آپ انشاءاللہ وہ شعر یہ ہے کہ وادی رضا کی کوہیں ہمالا رضا کا ہے جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے جس سمت دیکھیے وہ آیا تھا جو چس آیا تھا جسے کہتے ہیں چس آ جانا وہ پتہ ایک دفعہ میں تھا کہیں باہر تھا میں کسی پروگرام کے سلسلے میں گیا ہوا تھا باہر ممالک تو وہاں محفل کی جگہ دیکھنے گئے لوگ لے گئے مجھے کہ یہ ہماری محفل یہاں پہ ہوگی تو یہ بڑا ایک ہال تھا کوئی کونے کھانچے میں وہاں جب میں نے دیکھ لیا اچھی ہے ٹھیک ہے پھر نماز کے اثر کا وقت ہو گیا تو میں نے کہا مجھے نماز پڑھنی ہے تو نماز کہاں پڑھیں گے تو آؤ کوئی مسجد ڈھونڈتے ہیں سوچو ڈھونڈتے آپ یقین کیجئے ایسا مطلب کہ وہ ویران سا علاقہ تھا لیکن ہم تھوڑا ہی آگے پیچھے چلے نا تو وہ ایک مسجد نظر آئی میں نے کہا بھائی مسجد میں جاؤں گا مسجد بھی اپنی ہونی چاہیے ہاں بھائی مسجد مجھے چاہیے سنی ہوگی ایسی اس جگہ مت لے جانا مجھے بولا اس میں چلے تو صحیح جب گیا نا تو ایک مسجد نظر آئی اس مسجد کا نام پتہ ہے کیا تھا جامع مسجد امام احمد رضا سبحان اللہ میں نے کہا وادی رضا کی کوہیں ہمالا رضا کا ہے جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے وادی رضا کی کوہیں ہمالا رضا کا ہے اگلوں نے تو لکھا ہے بہت علم پر مگر اگلوں نے تو لکھا ہے بہت علم دین پر جو کچھ گئے اس صدی میں وہ تنہا رضا ہے بلکہ مجھے کہنے دیں جو کچھ گئے دو صدی میں وہ تنہا رضا ہے جو کچھ گئے دو صدی میں وہ تنہا رضا کا ہے
آپ نے کلام سنے نا اعلیٰ حضرت کے؟ چس آیا نہیں ہے؟ آیا جس کو نہیں آیا نا بتائے ذرا. اچھا آگے چس آ گیا ماشاءاللہ. اب سنو اعلیٰ حضرت کے کلام پر کیا بات کہی ہے. یہ آپ کو پتا نہیں ہے کہ ایک سند ہوتی ہے شاعری میں, اس کو کہتے ہیں سند, کہتے ہیں سند سہل ممتنع. سند سہل ممتنع. اس میں ہوتا یہ ہے کہ بات بڑی کر جائے بندہ لیکن بڑے آسانی سے کر جائے. لوگوں کو لگے بڑا آسان ہے, بڑا سیدھا سیدھا, لیکن اس میں گہرائی بہت ہے. جیسے اعلیٰ کے کئی اشعار ہیں. ایمان ہے قال مصطفی, قرآن ہے حال مصطفی. یہ تو بہت دور کی بات ہو گئی. میں آپ کو آسان سے آسان شعر سناتا ہوں جس کو لوگ آسان کہتے ہیں. بلکہ بچہ جب نعت پڑھنے سیکھتا ہے نا پہلے یہی کلام پڑھتا ہے. سب سے اولا لوگ کہتے بڑا آسان ہے. یہ ایک مصرع ہی بڑا اوپر ہے. سب سے اولا اور اعلیٰ یہ ہے سہل ممتنع. اب شاعر نے کیا کہا, کمال کا شعر ہے, مجھے بڑا پسند ہے. دوسری پڑھے. دریا فساغتوں کے رواں شاعری میں یہ مبالغہ نہیں ہے, یہ غلو نہیں ہے, یہ حقیقت ہے کہ دریا فساغتوں کے رواں شاعری میں ہے. یہ سہل ممتنع کے لہجہ رضا ہے. یہ سہل ممتنع کے لہجہ رضا کا ہے. جو احسان مند ہوتا ہے, نمک حلال ہوتا ہے نا, وہ اس بات کو مانے گا. نمک حرام کی بات نہیں کر رہا میں, نمک حلالیوں کی بات, نمک حلال کی بات کر رہا ہوں. جو نمک حلال ہوگا نا وہ کہے گا کہ جو اس نے لکھ دیا ہے سند ہے وہ دین میں. عشق و محبت اعلیٰ حضرت علم و حکمت, عشق و محبت اعلیٰ حضرت جو اس نے لکھ دیا ہے سند ہے وہ دین میں. اہل قلم کی آبرو نقطہ رضا کا ہے. اہل قلم کی آبرو نقطہ رضا کا ہے. دستار آ رہی ہے زمین پر جو سر اٹھے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. دیکھو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں, اللہ کرے کوئی عطا پسند ہی آ جائے اور توجہ ہو ہی جائے. دستار آ رہی ہے زمین پر جو سر اٹھے. کتنا بلند آج پھریرا رضا, کتنا بلند آج پھریرا رضا کا ہے. بلند آج پھریرا رضا کا ہے. مرتبہ بھی بڑا شاندار ہے, اس پر بھی گفتگو ہو سکتی ہے, لیکن میں بڑا ہی مختصر یہ کہہ رہا ہوں کہ میڈیا کا دور ہے اور بڑا عجیب دور ہے. جس کی چلتی ہے, جس کی سورس ہے, وہ بیٹھ جاتا ہے اور کچھ آئے نہ آئے ٹیں 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 ہے جی. کوئی اہل ہو نہ ہو بس ٹیں 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 شروع ہو جاتے ہوتا ہے. خود کچھ پڑھا نہیں, چند چار کتابیں پڑھ لی,
اور خود کو سمجھ رہے کہ مفسر مقرر محدث پتہ نہیں کیا کیا، خود بھی ڈوبے ہوئے ہیں، بگڑے ہوئے ہیں، گمراہ ہیں، دوسروں کو گمراہ کرتے ہیں. ہو رہا ہے ایسا، ہو رہا ہے. میں آپ کو بالکل مختصر بات کر رہا ہوں نا. تو آج کا دور بڑا پرفتن دور. ایسے پرفتن دور میں عقیدوں کی حفاظت کرنا، خوش عقیدہ رہنا، یہ دیکھیے کیا ہے. شاعر نے کہا، نظر ان کا تخلص ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس دور پرفتن میں نظر خوش عقیدگی، اس دور پرفتن میں نظر خوش عقیدگی، سرکار کا کرم ہے وسیلہ رضا ہے، سرکار کا کرم ہے وسیلہ رضا ہے، سرکار کا کرم ہے وسیلہ رضا کا ہے. دیار دات سے ہو کر جو مشکبو آئے، دیار دات سے ہو کر جو مشکبو آئے، صبا کو چاہیے اس کے قدم کو چھو آئے، صبا کو چاہیے اس کے قدم کو چھو آئے. دیار داتا بٹتا گیا رات دن صدقہ، دیار داتا پہ بٹتا گیا رات دن صدقہ، وہاں سے دستے طلب ہو کے سرخ رو آئے، وہاں سے دستے طلب ہو کے سرخ رو آئے، دیار داتا سے ہو کر جو مشکبو آئے. یہ خواب ہے کہ غلاموں میں تیرے شامل ہوں. کیا خواب، کیا خواب ہے، کیا خواب. خواب کی قسمیں ہوتی ہیں. اس میں جو سب سے بہترین قسم والا خواب ہوتا ہے نا، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے خاص، وہ ہو بہو ہوتا ہے، اس میں تعبیر کی ضرورت نہیں پڑتی، جو دیکھا وہی. کچھ خواب ایسے ہوتے ہیں جس میں ملائکہ کا بھی دخل ہوتا ہے، ان خوابوں کی تعبیر ہوتی ہے، دکھتا کچھ ہے ہوتا کچھ ہے. باقی خواب ہوتے ہیں جس میں شیطان کا دخل ہوتا ہے، تو اس میں تو بندہ اگنور کرے اور لاحول پڑھ کے سو جائے. اور کچھ خواب ایسے ہوتے ہیں جو پیٹ خراب ہو تو بھی آتے ہیں، تو وہ بے معنی خواب ہوتے ہیں، ان کا کوئی حصہ نہیں. ٹھیک ہے. کبھی کبھی خواب بندہ دیکھتا ہے کچھ، تعبیر کچھ ہوتی ہے، اور وہ خواب جو دیکھے اور وہی ہو تو کہتے ہیں یہ خواب شرمندہ تعبیر ہوا. کیا ہوا؟ اس کو تعبیر کی ضرورت ہی نہیں. اب خواب دیکھنے والا خواب کیا دیکھ رہا ہے؟ یہ خواب ہے کہ غلاموں میں تیرے شامل ہوں، سو گنج بخش یہ تعبیر ہو بہو آئے، سو گنج بخش یہ تعبیر ہو بہو آئے، دیار داتا سے ہو کر جو مشکبو آئے. اب یہ شعر ایک خاتون نے لکھا. یہ کلام میرے ایک بہت اچھے دوست کی زوجہ بھی ہیں، صدیقی ہیں، آج کل بیمار ہیں، ان کے لیے دعا کریں اللہ ان کو شفا عطا فرمائے. آمین. اور بڑا ہی خوبصورت کلام لکھا، بڑا پیارا کلام لکھا.
عورت ذات ہوتی ہے نا بندہ اور رہتی بھی دوسرے شہر میں ہو تو آسان نہیں ہوتا نا. تو وہ کہتی ہیں کہ یہ منقبت در داتا پہ کیسے پہنچاؤں, یہ منقبت در داتا پہ کیسے پہنچاؤں, نہ خوش بیان نہ انداز گفتگو آئے, نہ خوش بیان نہ خوش بیان نہ خوش بیان نہ انداز گفتگو آئے. ملے وہ شمع کہ عرفان آ گئی چمکے, شمعوں کا تخلص بھی ہے لیکن یہ یہاں وہ تخلص میں استعمال نہیں ہو رہا, کچھ ہو رہا ہے. ملے وہ شمع کہ عرفان آ گئی چمکے, ہر ایک تار نفس سے ہر ایک تار نفس سے صدائے ہو آئے, ہر ایک تار نفس سے صدائے ہو صدائے ہو میرا ولیوں کے ایمان دے دو پنجتن کے نام, میرا ولیوں کے ایمان دے دو پنجتن کے نام, ہم نے جھولی گئے پھیلائی بڑی دیر سے, ڈالو نظر کرم سرکار ڈالو نظر کرم, ڈالو نظر کرم سرکار ڈالو نظر کرم سرکار, اپنے منگتوں پر ایک بار ہم نے محفل گئے سجائی بڑی, تم جو بناؤ بات بنے گی, تم جو بناؤ بات بنے گی, دونوں جگہ میں لاج لگے گی, لاج لگے گی. لجپال لجپال کرم اب کر دو, لجپال کرم اب کر دو, لجپال کرم اب کر دو, ہم مغنوں کی جھولی بھر دو, بھر دو کاسا میرا پنجتنی خیر سے, پھر میرا بھر دو کاسا میرا پنجتنی
سر پر آئی مشکل جب سر پر آئی تیری رحمت آڑے آڑی آڑے آڑی آڑے آئی آڑے آئی مشکل جب سر پر آئی تیری رحمت آڑے آئی آڑے آئی جب میں نے تمہیں پکارا جب میں نے تمہیں پکارا جب میں نے تمہیں پکارا تمہیں پکارا کام آیا تیرا سہارا چلتا سیکھا گزارا تیری خیر سے میرا چلتا آسی کا گزارا تیری خیر سے میرا ولیوں کے امام میرا 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 ولیوں کے امام میرا ولیوں کے امام دے دو پنجت کے ہم نے جھولی لائی بڑی دیر سے مسلک اعلی حضرت سلامت رہے مسلک اعلی حضرت سلامت رہے مسلک اعلی حضرت سلامت رہے اسٹیج پہ چڑھ گئے میں گزارش کروں ایسا نہ کرو آپ کی بڑی مہربانی جو چڑھ گئے اترے جن کا مطلب بنتا نہیں ہے بات بنتی نہیں ہے بیٹا اچھا نہیں لگتا نا بہت کوئی ہم کو نکالے کوئی ہم کو نکالے اچھا نہیں لگتا جس کو بلایا وہ اور بیٹھے ہیں تو الگ بات پڑھیے مصطفیٰ جان رحمت تیرا ہو سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام جس سہانی گھڑی چمکا تبا کا چاند اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود ہم فقیروں کی ثروت پیدا غوث اعظم امام التقا والنقا جلوے شان قدرت تیرا ہو سلام داتا حجویری لاسانی آقا من ان کی نورانی تربت تیرا ہو سلام کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام تو مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا مصطفیٰ جان رحمت تیرا ہو سلام او رضا حضرت بریلی کے شاہ ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ اس امام اہل سنت تیرا ہو سلام
مناتے ہیں یوم رضا سیدی اعلیٰ حضرت لاکھوں سلام مصطفیٰ رحمت لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين أكرم علينا بكرمك العظيم اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا غفور يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين أكرم علينا بكرمك العظيم اللهم يا واجد يا ماجد لا تزل عنا نعمة أنعمتها علينا اے رب کریم میرے مالک ہماری حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرما غلطیاں کوتاہیاں معاف کر دیں میرے پروردگار آج کی اس محفل کا ثواب تیرے محبوب کی بارگاہ میں پیش کرتے قبول فرما ان کے صدقے میں تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی بارگاہ میں نظر کرتے ہیں یا رب قبول فرما میرے مالک پروردگار عالم آقا علیہ السلام کے تمام پاک رشتہ دار حضور کے والدین کریمین حضور کے رشتہ دار بالخصوص سیدنا ابوبکر صدیق سیدنا فاروق اعظم سیدنا عثمان غنی سیدنا علی المرتضیٰ رضوان اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں آقا علیہ السلام کی پاک ازواج پاک شہزادے شہزادیاں بالخصوص سیدہ کائنات کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں شہید الشہداء امیر حمزہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں حسنین کریمین کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں تمام عاشقوں بالخصوص اویس قرنی کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں تمام ائمہ بالخصوص امام اعظم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں تمام اولیاء بالخصوص پیران پیر کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں ان کے صدقے میں جملہ اولیاء کرام داتا علی حجویری خواجہ غریب نواز قطب الدین بختیار کاکی فرید الدین گنج شکر نظام الدین اولیاء عبداللہ شاہ غازی نور علی شاہ قطب عالم شاہ منگوبی بابا سیدنا محمد شاہ عبداللہ زواری شاہ برکت اللہ عشقی سیدنا آل رسول مراہروی سیدنا ابو الحسین احمد نوری سیدنا بالخصوص سیدنا اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں یا اللہ مجدد دین و ملت کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں یا اللہ ان کے خلفاء کے خلفاء کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں حضور مفتی اعظم ہند کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں ہمارے مرشدان عظام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں تمام مؤمنین مؤمنات کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں بالخصوص شعیب بھائی کے والد صاحب کو اس کا ثواب پیش کرتے ہیں اے میرے مالک جن کے یہاں موجود ہیں جتنے بھی یہاں موجود ہیں کہ کوئی بھی عزیز اقربا والدین سے گھر والوں سے کوئی رخصت ہوا ہو اے اللہ اس کا بھی اس کا ثواب پیش کرتے ہیں تمام کے گناہوں کو معاف کر دے جو بخشے ہوئے ہیں میرے مالک ان کے درجات کو بلند کر اے رب کریم آج ہم سیدی اعلیٰ حضرت کے نام لیوا اور ان کے نام کے گیت گانے والے ان کو طرح طرح کے القابات دینے والے اور یقیناً اللہ ہمارے اس القاب دینے سے وہ بڑی خوش ہوں گے خوش تو بندہ تب ہوتا جب بڑا دے ہم چھوٹے دیں تو بڑے بڑے خوش ہوتے ہیں اور اعلیٰ حضرت نے اس لیے کیا بھی نہیں کہ ہمارے پیچھے جانے کے بعد جو ہے کوئی ہم کو اتنا القاب دے ہاں اگر اعلیٰ حضرت کو راضی کرنا ہے تو تعلیمات اعلیٰ حضرت پر عمل کرے اللہ یا اللہ ہمیں تعلیمات اعلیٰ حضرت کو سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما یا رب کریم ان کی دل و جان سے عزت نصیب فرما ان کے خصوصی فیض و برکات سے اللہ ہم تمام کو مستفیض کر اور ان کے صدقے میں اللہ جو انہیں عشق تیرے محبوب کا حاصل تھا اے اللہ اس عشق سے ایک قطرہ ایک بوند ایک چھینٹا عطا فرما اے اللہ ہمیں محبوب کا سچا عشق دے ہماری پریشانیاں مصیبتیں ناچاکیاں نا اتفاقیاں بے روزگاریاں بیماریاں دور کر دے دہشت گردیاں دور کر دے رہزنی دور کر دے چوریاں ڈکیتیاں دور کر دے یا اللہ بچوں کی حفاظت کر بچیوں کی حفاظت کر یا رب کریم ہمیں تو نے بچے دیے ہیں بچیاں دی ہیں میرے مالک ان کے مقدروں کو اچھا کر یا اللہ ان کی خوشیاں دکھا ان کے غموں سے بچا ہمارے بچوں کی جان مال عزت آبرو کی ہماری تمام کی حفاظت فرما اور صاحب محفل ہمارے شعیب بھائی پر خاص کرم فرما ان کے دوست احباب پر ان کے بھائیوں پر ان کے اہل خانہ پر خاص کرم فرما اے اللہ جو یہاں آیا تمام پر کرم فرما جو بھی آیا ہے بامراد لوٹا اپنے اپنے گھروں میں خیر سے پہنچنا نصیب فرما جو مانگا وہ دے جو نہ مانگ سکے تیرے علم میں ہمارے لیے عطا ہے بہتر عطا فرما یا رب کریم تمام بیماروں کو شفا عطا فرما بالخصوص دعا کیجئے والدہ
شعیب بھائی کی والدہ کے لیے دعا کیجیے اللہ ان کو شفا کاملہ عطا فرما. یا اللہ میری والدہ کو شفا کاملہ دے. میرے مالک جن کے والدین حیات ہیں ان کی حیات میں خیر و عافیت برکت عطا فرما. یا رب کریم جو بیمار ہیں ہماری شمع صدیقی صاحبہ بیمار ہیں ان کے لیے دعا کیجیے اللہ ان کو شفا عطا فرمائے. یا اللہ ہمارے جو نام کیا اس کا یعقوب بھائی ہیں ان کی یا اللہ والدہ کو شفا عطا فرما. اور جتنے بھی یا رب کریم بیمار ہیں تمام کو شفا دے. بالخصوص یا اللہ ہم جتنے بھی یہاں گناہوں کے مریض موجود ہیں رب کریم تمام کو گناہوں سے شفا عطا فرما. ہمیں نیکیوں کا بیمار کر دے میرے مالک. ہمیں 5 وقت کی نماز با جماعت ادا کرنے والا بنا. یا اللہ ہمیں دل اور جان سے کہنے والا بنا لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا اللہ یہ نعرہ دل سے نکلے. اے اللہ ہمیں واقعی میں لبیک والا بنا دے میرے پروردگار. تیرے محبوب کے ہر فرمان کو سن کر ہمیں کہنا نصیب فرما لبیک 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 یا رسول. آمین یا رب العالمین. آمین یا رب العالمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت ببركته ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لبيك اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد للہ رب العالمین. جب کوئی دعا کے دوران یہ آیت درود پڑھے نا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے معصوم فرشتے درود بھیجتے ہیں اس غیب بتانے والے نبی پر. یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے، صلو علیہ وسلموا تسلیما، تم بھی ان پر خوب درود و خوب سلام بھیجو. تو جب یہ کوئی آیت پڑھے نا دعا کے اندر تو عاشق کو چاہیے کہ لبیک اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جب دمے واپسی ہو یا اللہ لب پہ ہو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھ گناہگار کی طرف سے تمام سنی بھائیوں کو رضوی بھائیوں کو سیدی اعلیٰ حضرت کا 100 سالہ عرس مبارک.